کیا گھبراہٹ ہے، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی، 4 دن کا فاقہ ہے، بیٹھ کی نماز ادا کر رہی ہوں، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں، بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی، آج میری نور نظر گھبرا گئی۔ دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا فاطمہ یہ ذرا مصلی تو اٹھا، اپنا مصلی اٹھایا، نیچا مصلی کے نیچے نظر ڈالی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا لخت جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے، جتنا دل کرے سمیٹ لے، یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں، پر ایک بات یاد رکھ لے میری۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے، جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے، شاہی محل بنا لے، بنگلے بنا لے، کوٹھیاں بنا لے، بڑا کچھ استعمال کر لے، یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے، آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی۔ آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے ہے، عیش و عشرت والوں کے لیے نہیں۔ اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی ابا آخرت تو جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں، دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، علماء نے لکھا ہے، فاطمہ الزہرا نے مصلی ڈھانپ دیا اور کہنے لگی ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں۔ شاب ابی طالب کا زمانہ ہے، مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اہل بیت کو بھی، صحابہ کرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا۔ دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے، ورنہ آزمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ 1-2 دن نہیں 2.5 برس تک درختوں کے پتے نہ ملے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، جب کھانا نہ ملا پینا نہ ملا مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا۔ مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئے، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں۔ خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے فاقے ہو گئے۔ آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو، میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں۔ یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ، اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا، جو حضور کا خرچ ہوا، قیامت تک کی ساری امت مل کر 100 میں سے 1 حصہ بدلہ نہیں اتار سکتے۔ کوئی مذاق تھا کلمہ پڑھنا؟ مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں۔ نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے، نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے، نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان سنانے جا رہے ہیں۔ دوستو اگر اس بیان کو آپ غور اور توجہ سنیں تو انشاءاللہ اس بیان سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو میں آپ کے سامنے اس بیان کو شروع کرتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس بیان کو سنوں۔ دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے۔ اور کسی بھی کیا طرز کھاتے اسلام میں سب سے پہلی شہادت، تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک۔ اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے۔ ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے۔ مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچھا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ غنی۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی، میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا، اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیہ کہتی ہے، بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے، اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہو۔ عنہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں، سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کے کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں، ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے، پتہ نہیں کب مرے گا۔ یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی۔ آؤ جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے، وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور سامنے تشریف لے آئے۔ ابو جہل کہنے لگا، سمیہ کلمے کا انکار کر دے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے
मुअज़्ज़िज़ीन लोगों, तुम जानते हो ये कलमा मैं जुबान की नोक से नहीं पढ़ती, मैंने सिर्फ जुबान से नहीं पढ़ा, ये कलमा मैंने ऊपर से नहीं पढ़ा, मेरे खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है, मेरी नस नस में रग रग में बसा हुआ है। तुम सारे मक्के वाले मिलकर मेरे खून के कतरों से कलमा नहीं निकाल सकते। अपने रहमान पे उसको नाज है। अबू जहल कहने लगा तेरे बुढ़ेपे से मैं शर्म करता हूं। उम्र रसीदा थी, उम्र काफी थी ना, थर थर कांप रही है, यूं रस्से बंधे हुए हैं। अबू जहल कान में आके कहने लगा कांपने तो लग गई ना, डर गई, अब तो बाद आ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो कहने लगी ये मेरी जान की कमजोरी है, तुझे पता है? वह सैयदा सुमैया कहने लगी ओ अबू जहल, ओ उतबा, ओ शैबा, ओ वलीद इब्ने मुगीरा, ओ तमाम के तमाम मक्के के काफरों, ओ उमैया बिन खलफ, ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मेरे ईमान में फर्क नहीं आ सकता। मैं घबरा गया हूं तुमसे, अल्लाह मेरे सामने है और मेरा महबूब मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे हैं, मैं किस हाल में इनकार कर दूं? अबू जहल कहने लगा मैं तेरे चीर के टुकड़े कर दूंगा, मैं बरछे मार मार के तुझे लहू-लुहान कर दूंगा, तेरा कीमा बनाकर हवा में उड़ा दूंगा। सैयदा सुमैया कहती है देर ना कर, ओ मक्के के जालिमों और चौधरियों, देर न करो, तुम मुझे ज्यादा न तरसाओ, तुम्हारी नजर सुमैया पे है, मेरी निगाहें खुली हुई देख रही है, बहिश्त के 8 दरवाजे सामने मुझे खुले हुए नजर आ रहे। तुम कौन हो मुझे वरगलाने वाले? चुनाचे सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक ऊंट इधर दौड़ाया गया, एक इधर दौड़ाया गया, बरछा मारा, चीर कर टुकड़े कर दिए गए। इस्लाम में सबसे पहली शहादत, सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहला इतना बड़ा कारनामा 70 साल मक्के की औरत का है जिसके तुम नाम से भी वाकिफ नहीं हो। इसी तरह मैं अर्ज कर रहा था, जिस फातिमातुज़ ज़हरा के सामने ऐसी ऐसी औरतों ने कुर्बानी दी हो, उसका कितना मजबूत ईमान हो गया होगा और वो कितनी अपने आप को अजीम तरीन माई बनाने की कोशिश करती रही होगी। सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में कुछ गुलाम आए गनीमत के, तो अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा ने फरमाया कि फातिमा झाड़ू लगाती हो, कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो, चक्की चलाती हो, छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए, आज तुम्हारे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हुए हैं, जाके सवाल कर दो, एक आध खादमा मिल जाए, खादिम मिल जाए, कुछ मदद हो जाएगी। अल्लाह गनी खातून जन्नत तशरीफ लाई है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और अब्बा के पास बैठकर वापिस तशरीफ ले गई। कुछ मुतालबा नहीं किया, कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी बेटी किसी काम से आई, फिर वापिस चुपकी चली गई। अंदाजा लगा उस माई का क्या कहना जिसके दरवाजे पे अमूमन हमेशा फातिमातुज़ ज़हरा का वो दरवाजा है जिस पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे। खुद हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया बेटी आज मालूम होता है किसी काम से आई थी और तुमने बताया नहीं। शर्म की मारी फिर भी ना बोली कि मैं क्यों आई थी। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है। खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा पानी लाती हैं, काम करती हैं,
میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں. اندازہ لگا اتنی غربت تھی کہ ایک مینڈھے کی کھال تھی، ایک مینڈھے کی کھال تھی، اونٹ اسی پہ گھوڑا دانا گھاس کھاتا تھا اور وہی فاطمہ الزہرا کا بستر بنا کرتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خادم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں. آمین. آپ نے فرمایا بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے، تیری آخرت میں بھی کام آئے. عرض کیا بہت اچھا ابا. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر. فرمایا بیٹی دو جہان میں تیرے یہ بات کام آئے گی. سارا نے تو یہ نہیں کہا کہ ابا میں نے تو خادم مانگا تھا، آپ نے تسبیح بتا دی، آپ نے تو تسبیح بتا دی، بلکہ خوش ہوگی کہ میں ابا اس پہ بہت راضی اور میں بڑی خوش ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، کئی سو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ایک کافر مسافر عمر رسیدہ بوڑھا آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ ہے کافر ہے مسافر، اور کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں تو آپ کے خلاف میں اسلام میں داخل نہیں ہوا، نہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، بوڑھا ہوں، میرا ایک سوال ہے، میرا گھر دور ہے، مجھے آپ ایک سواری دے دیں جس پہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. میں نے سنا ہے کہ نبی کا دل بڑا رحم والا ہوتا ہے. بے شک. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارا زمانہ ہوتا تو چاہیے تھا نا، لگا جا جا ہمارے لیے آپ سواری نہیں، ہم آپ تنگ ہو رہے ہیں، تجھے دے دو سواری. کافر کو کیوں دے دیں تجھے؟ اللہ غنی دریائے کرم جوش میں آ گیا اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے خطاب فرمایا، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی ڈاچی بوڑھے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی تیرے کام آ جائے گی. صحابہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں، مجھے کپڑا بھی نہ کرو جو میں پہن اوڑھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں. تو آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے، اونٹنی لاچی دے دی تو اب کپڑے بھی پہنچ گیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور فرمایا اور خطاب فرمایا، او لوگوں کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کے پوشاکوں جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا؟ سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں. اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا، اس نے کپڑا اوڑھ لیا. مجمع بیٹھا ہے. اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، مجھے تو بھوک بھی لگی ہے. اب تم میں سے کوئی ہوتا نا لاٹھ اٹھا کہتا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رسگلے، ہلی گیا، پہلے سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی. خدا کی